ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپن است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حر ابن یزید ریاحی کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت حر ابن یزید ریاحی علیہ السلام یزیدی لشکر سے حسینی لشکر کی طرف کیسے آئے اور جناب حر کے دل میں امام حسین علیہ السلام سے وفاداری اور جانثاری کا جو جذبہ تھا اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جن کی مظلومیت دیکھ کر دشمن کا دل بھی پسیج گیا اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے بے چین ہو گیا۔ سانحہ کربلا میں حضرت حر علیہ السلام کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے حقانیت اور صداقت کو زندگی عطا کی، اسی طرح واقعات کربلا سے پہلے جناب حر علیہ السلام نے امام عالی مقام کی نورانی شخصیت سے متاثر ہو کر یزیدی حکومت سے بغاوت کی اور حسینی لشکر میں ایک اہم مقام حاصل کر کے حق کا ساتھ دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت حر علیہ السلام نے کربلا کی جنگ میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ یزیدی فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے حضرت حر کا پہلا کام لشکر حسینی کو روکنا تھا، اس لیے راستے میں امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے 1000 کا لشکر آ گیا، جس کا سپہ سالار حر ابن یزید ریاحی تھے۔ ناظرین، حضرت حر کا شمار کوفے کے رئیس افراد میں ہوتا تھا۔ آپ کے باپ دادا کی شرافت مشہور تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی زید بن عمر بن قیس بن عناب، جو احوص کے نام سے مشہور تھے اور شاعری میں باکمال مانے جاتے تھے، حضرت حر کے چچا زاد بھائی اور آپ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ابن زیاد نے جناب حر کو 1000 کے لشکر سمیت امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لشکر قافلہ حسینی کا پیچھا کرتے کرتے مقام مشراق پر پہنچا تو سورج کی گرمی اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت غیر تھی، سب کے سب بے حال تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ کر جناب حر نے پانی کا سوال کیا۔ ساقی کوثر کے فرزند نے اپنے ہاشمی جوانوں کو حکم دیا کہ اس قوم کو اور اس کے جانوروں کو پانی سے سیراب کرو۔ حکم امام حسین علیہ السلام سنتے ہی جوانان علوی اور جعفری نے پانی کے بھرے ہوئے مشقیزے اٹھا لیے اور فوج حر کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ لشکر کو حکم دیا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ جناب حر نے کہا، ہم آپ کی پیش قدمی روکنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب سارا لشکر سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ تمام جانور بھی سیراب ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ جناب حر نے کہا، مجھے حکم ہوا کہ آپ کو اس مقام سے آگے نہ بڑھنے دو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تمہارے حاکم کا کیا بگاڑا ہے؟ ناظرین، تاریخ انسانیت میں اچھے کردار کی اس سے بہترین مثال اور کیا ملے گی کہ جو فوج سر کاٹنے کے لیے سامنے ہو، اس کی پیاس اس طرح بجھائی جائے کہ اس کا ہر سپاہی تازہ دم ہو جائے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، میں اپنی خواہش سے اس طرف نہیں آیا، کیا تم نے ہمیں خط بھیج کر بلایا ہے؟ اپنے امام سے دشمنی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ اور پھر نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا
اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کرو گے یا پھر ہمارے ساتھ؟ جناب حر نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں تم لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں۔ تم لوگوں نے خطوط بھیجے اور مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی، اور تم نے کہا ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جلدی تشریف لائیے کہ ہم سب ہدایت حاصل کریں۔ اگر تم اس قول پر قائم ہو تو میں تمہارے پاس ہوں، اور اگر تم میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ تم سب اچھی طرح سوچ لو۔ یہ سن کر حر نے جواب دیا کہ ہمیں خطوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ خطوں کی تھیلیوں کو لاؤ۔ جب وہ تھیلیاں آئیں تو امام حسین علیہ السلام نے حر کے سامنے رکھ کر فرمایا، یہ سب خط اہل کوفہ کے ہیں۔ حر نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کے پاس یہ خطوط بھیجے ہیں، میری فقط یہی ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، یہاں تک کہ آپ کو کوفے میں ابن زیاد کے حوالے کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اس سے بہتر موت ہے، اور اپنے ساتھیوں کو واپس چلنے کا حکم دیا، مگر حر نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا اے حر تیرے غم میں تیری ماں روئے، آخر تیرا ارادہ کیا ہے؟ حر نے کہا یبن رسول اللہ، آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ کلمہ کہا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا ذکر انہی الفاظ میں کرتا، لیکن آپ کی مادر گرامی کے متعلق سوائے کلمہ خیر کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا آخر تیرا ارادہ کیا ہے؟ حر نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں، اور سچ بات تو یہ کہ میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ کوفے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوفے جانے سے انکار ہے، ایسا راستہ نکالیے کہ آپ مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بائیں جانب کا راستہ اختیار کیا اور روانہ ہو گئے۔ لشکر حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ قصر بنی مقاتل پر مالک ابن نصر نامی ایک شخص نے حر کو ابن زیاد کا حکم نامہ دیا، جس میں تحریر تھا کہ جس جگہ میرا یہ خط تمہیں ملے اسی مقام پر حسین ابن علی کو ٹھہرا دینا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ جہاں وہ ٹھہریں وہاں پانی اور سبزے کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اس حکم کو پاتے ہی حر نے امام حسین علیہ السلام کو روکنا چاہا، مگر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور 2 محرم الحرام جمعرات کے دن زمین کربلا پر پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حر، ہمیں اسی مقام پر رکنے دے، اور حر نے امام علیہ السلام کو بے آب و گیا جنگل میں ٹھہرایا۔ ناظرین، زمین کربلا پر جناب حر ابن زیاد اور ابن سعد کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے اور حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ صبح عاشور حر اس نتیجے پر پہنچے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ ابن سعد کے پاس گئے اور پوچھا کیا واقعی حسین ابن علی سے جنگ کی جائے گی؟ ابن سعد نے جواب دیا بے شک۔ یہ سن کر حر خاموش ہو گئے۔ جناب حر نے سوچا یہ کیسا انصاف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی بات بھی نہیں مانی جا رہی ہے، جبکہ حسین جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے حر آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوتے گئے۔ محارج ابن اوس نے حر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا دیکھ کر پوچھا کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر یہ سن کر چپ رہے اور آپ کے جسم میں تھر تھری سی پیدا ہو گئی۔ ابن اوس نے کہا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ واللہ میں نے کبھی تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اہل کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا، پھر یہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ حر نے جواب دیا میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے یا پھر دوزخ میں۔ یہ کہہ کر
जनाब हुर घोड़े पर सवार होकर खैमा हुसैनी की तरफ तेज रफ्तार से चल दिए। जंग अभी शुरू नहीं हुई थी। जनाब हुर अपने भाई, बेटे और गुलाम के साथ इमाम मजलूम की खिदमत में हाजिर हो गए। इधर ख़याम हुसैनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार जंग के लिए इजाज़त मांग रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, ठहरो, मुझे अभी अपने एक दोस्त की आमद का इंतज़ार है। लोग हैरान थे कि इस वक्त इस बेकसी में कौन हमारी मदद करने को आने वाला है। नागाह लश्कर पिसर साद की तरफ से एक गर्द उठी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इस्तक़बाल के लिए जाओ, हुर इब्ने यजीद रियाही मुआफ़ी मांगने के लिए आ रहा है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हुर का खैर मक़दम किया। जनाब हुर अलैहिस्सलाम सर को झुकाकर और हाथों को जोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आँखों से ज़ारो क़तार आंसू बह रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जोश मोहब्बत में जनाब हुर को गले से लगा लिया और फरमाया, मैंने तेरी ख़ता को मुआफ़ किया, मेरे खुदा ने तेरी ख़ता को मुआफ़ किया। हुर ने अर्ज़ की, यब्न रसूलल्लाह, अब इतनी आरज़ू है कि सबसे पहले आपके कदमों पर यह ग़ुलाम अपनी जान निसार कर दे, क्योंकि ये मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं आपको घेर कर यहाँ तक ना लाता तो आपके साथ ये ना होता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हुर, तू मेरा मेहमान है और अभी तक मैंने मेहमान नवाजी की कोई रस्म अदा नहीं की। ऐ हुर, तू ऐसी मुसीबत के वक्त हमारा मेहमान है कि मैं तुझे एक चुल्लू पानी भी नहीं पिला सकता। जनाब हुर ने अर्ज़ की, हुजूर मुझे शर्मिंदा ना करें। आईना साफ हो गया, जौहर चमक गया, सिर्फ एक शब में जिसका मुक़द्दर चमक गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। जनाब हुर अलैहिस्सलाम मैदान में तशरीफ़ लाए और दुश्मनों को मुखातिब किया, ऐ दुश्मनाने इस्लाम, शर्म करो, तुमने नवासे रसूल को ख़त लिख कर बुलाया और उनकी नुसरत का वादा किया, और जब वो तुम्हारी दावत पर भरोसा करके आए तो तुमने उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ डाले, उन पर पानी बंद कर दिया। तुमने आले मोहम्मद के साथ कितना बुरा सलूक किया। अभी जनाब हुर की बात ख़त्म भी ना होने पाई थी कि तीरों की बारिश शुरू हो गई। आप ज़ख्मी हालत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मौला, अब आप मुझसे खुश हो गए। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ दी और फरमाया, ऐ हुर, तो क़यामत के रोज़ आतिश जहन्नुम से आज़ाद हो गया। जनाब हुर अलैहिस्सलाम बहुत ही बहादुरी से जंग में मसरूफ़ हो गए। दुश्मनों ने चारों तरफ से शदीद हमला करना शुरू कर दिया और आखिरकार एक जालिम ने सीने जनाब हुर पर एक ज़बरदस्त तीर मारा, जिसकी वजह से आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। इमाम को आवाज़ दी, मौला खबर लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में पहुँचे। देखा जनाब हुर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। आप उनके करीब गए और हुर का सर अपनी आगोश में रखा। जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलकर चेहरा इमाम पर नज़र डाली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेबसी के आलम में छोड़कर जन्नत का रास्ता अख्तियार किया। तकदीर जिसकी जाग उठी दुनियाए ज़ीश्त में, पहुँचा है जो हुसैन से पहले बहिश्त में। नाजरीन, जब बनी असद ने शहदाए करबला की तदफीन की, उसी वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र मुताहर से कुछ दूरी पर जनाब हुर अलैहिस्सलाम को दफन किया। जनाब हुर अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब अली बिन हुर ने करबला में शहादत पाई। नाजरीन, आज भी हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा जावेद है। बादशाह शाह आलम दहली ने अपने रिसाले इल्म हैदरी में तहरीर किया है कि मैंने 804 हिजरी में ये मालूम करके कि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर एक ऐसा रुमाल बंधा हुआ है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों से काता और बनाया हुआ है। मैंने चाहा कि कब्र खुदवा कर उसे निकाल लूँ, लेकिन उलमा इकराम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। मगर 914 हिजरी में शाह अब्बास ने हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर खुदवा कर उनकी पेशानी से वो रुमाल खोला जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत उनके सर मुबारक पर बांधा था। जैसे ही वो रुमाल खोला गया, हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की पेशानी से
تازہ خون جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رومال فوراً واپس باندھ دیا گیا۔ ناظرین، خون تازہ کا جاری ہونا اس حقیقت کی علامت ہے کہ حضرت حر علیہ السلام بھی حیات ابدی کے مالک ہیں، اور جس طرح تمام شہداء زندہ ہیں اسی طرح حضرت حر علیہ السلام بھی زندہ جاوید ہیں۔ ناظرین، کیا شرف عظیم پایا جناب حر علیہ السلام نے کہ رومال سیدہ عطا ہوا، اور شہادت جناب حر علیہ السلام پر اہل حرم نے نوحہ اور ماتم کیا۔ اے فرزند رسول کے پہلے جانثار، رسول کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں آپ کا ماتم کر رہی ہیں۔ قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں امام حسین علیہ السلام کے اقربا اور انصار کی۔ جب گھوڑے سے زخمی ہو کر گرتے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام خود جا کر لاش اٹھاتے تھے، اور سیدانیاں نوحہ اور ماتم کرتی تھی۔ سلام ہے ہم عزاداروں کا جناب حر پر۔ ناظرین، خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہر عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام کو نیک توفیقات عطا کرے، اور عزت کی زندگی اور موت عطا کرے، اور پیشانی حر علیہ السلام پر بندھے اس رومال سیدہ کے صدقے میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر علیہ السلام کے سر پر باندھا تھا، روز قیامت ہم سب کی شفاعت کا ضامن ہو، اور تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہیں پر ایک شعر عرض ہے جناب اسیم لکھنوی صاحب کا: چلو اچھا ہوا حر آ گیا سرور کے قدموں میں، یزیدی فوج میں اب کون عزت دار باقی ہے۔ ناظرین، فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں حسن آصف جلدی حاضر ہوتا ہوں اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مسلسل عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ تب تک کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین۔ شست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دیپناست حسین۔